میں گزارش کرتا ہوں کہ صاحب سے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور حرمت محرم کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ میں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 أشهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام صدر مجلس، دیگر معزز علماء کرام اور منتظمین مجلس، تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا خاص طور پر ممنون ہوں کہ انہوں نے اس پروقات تقریب میں مجھے گوشائی کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ آج کی یہ مجلس جو حرمت محرم کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے، یہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے، کوئی احتجاج بھی نہیں ہے، ایک سنجیدہ اور چنیدہ افراد پر مشتمل مجلس ہے۔ گویا کے ایک لحاظ سے معاشرے کا ایک نمائندہ مجلس ہے، اور نمائندہ مجلس منعقد کرنے کا مقصد وہ فکر اور شعور معاشرے کی جانب منتقل کرنا مقصود ہوتا ہے جو معاشرے سے مفقود ہو چکا ہوتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ فی الوقت ہمارے معاشرے میں سیاست اور سیاست کی علمبرداروں کی کمی نہیں ہے، لیکن دوسرے زاویے سے اگر جائزہ لیا جائے تو انہی سیاستدانوں میں علماء کرام بھی ہیں، اور ان سے دریافت کیا جائے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے، وہ کہنے لگیں گے کہ عربی زبان کا ہے، اور اس سے اس کی معنی پوچھی جائے تو وہ اس فن کے یا اس علم کے ماہرین کی تعریفات بیان کریں گے کہ السیاست و اصلاح الخلق و ارشادهم الى الصراط المستقیم المنجی فی الدنیا والآخرہ، کہ سیاست در حقیقت انسانیت کی اصلاح کا عمل ہے اور انسانیت کی رہنمائی کا نام ہے الی صراط المستقیم، ایک سیدھے راستے کی جانب، اور وہ سیدھا راستہ کیسا ہو؟ المنجی فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں نجات دہندہ ہو۔ پھر جب ہم دوسرے زاویے سے پھر جائزہ لیں تو ہمارے ان علماء کرام کا وہ سیاست آخرت تو دور کی بات دنیا میں بھی نجات دینے والی سیاست نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی جب وہ قدم اٹھاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ بد سے بدتر حالات کا سامنا کرواتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس پر میرا باقاعدہ کوئی مطالعہ تو نہیں ہے، میں باقاعدہ کوئی مستقل خطیب بھی
بھی نہیں ہوں، چند گزارشات عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس دن سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے مہینوں کی تعداد قرآن مجید میں بھی اور لوح محفوظ میں بھی 12 مہینے، اور ان میں سے 4 اشہر حرم ہیں، اور اشہر حرم ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اور ان 4 مہینوں کو اس لیے متعین کیا گیا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور یہ حرمت کے مہینے اس لیے ہے کہ کم از کم انسانی معاشروں میں ایسے متفق علیہ ایام ہونی چاہیے کہ جن ایام میں وہ بالاتفاق ہر قسم کی فساد، ہر قسم کی منکرات اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے دستبرد رہے، اس میں حصہ نہ ہو ان کا، وہ ان سے دور اور الگ تھلگ رہے۔ اور جب یہ اشہر حرم ہے تو ان اشہر حرم میں اتباع خداوندی میں بھی اجر سب سے زیادہ ہے، اور اس میں اتباع خداوندی سے اعراض کرنا اور گناہ کرنا بھی اتنا ہی زیادہ جرم ہے۔ اور پھر کسی آیت میں جو میں نے تلاوت فرمایا، عرض کیا، ذالک الدین القیم، یہ قیم قاف واو میم، اور اس کا مصدر قوم ہے، اور قوم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کئی سارے افراد پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ طاقت ہو جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اور قوم کا معنی کھڑے ہو جانے کا ہے۔ اور پھر جماعتوں پر بھی قوم کا اطلاق ہوتا ہے، اور جماعت ایسی چیز ہے کہ وہ قوموں کو حالات میں اور واقعات اور مسائل میں قوت کے ساتھ جمع رہنے کی درس دیتا ہے، اور بنیادی طور پر حسینیت کی تعلیم وہ قیام کا ہے، قیام کا ہے، وہ کھڑے ہونے کا ہے، وہ جم کر رہنے کا ہے، اور پھر ہمیشہ جم کر رہنے اور قائم رہنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے اس کے لیے۔ اس کا مقصد تحریک اور عمل ہے، اور تحریک اور عمل کے لیے فکر بنیاد ہے، اور فکر دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزوں پر ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ فکر کے لیے بنیاد یا تو الہیات ہوتی ہے، یا پھر انسانی ہمدردی ہوتی ہے، یا پھر ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں سب سے اہم ترین اور کامیاب ترین اور خدا کا پسندیدہ فکر وہ الہیات پر مشتمل فکر ہے، جو انبیاء کرام سے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام، ان کے متبعین، پیروکاروں کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ اور دوسرا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو شہرت پایا ہے، جس کو کوئی کمیونزم کے نام سے جانتے ہیں، کوئی سوشلزم کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے پرکھنا اس پر ہے کہ واقعتاً اس میں انسانی ہمدردی ہے یا نہیں۔ اب وہی انسانی ہمدردی کا بھی جب ہم جائزہ لیں تو دین اسلام سے بڑھ کر انسانی ہمدردی کا پیروکار کوئی تعلیم نہیں، اور اس کمیونزم کا جب ہم یہاں پر جائزہ انسانی ہمدردی کے زاویے سے، اسلامی زاویے سے لیں، اگر وہ چیز وہاں دکھائی دیتی ہے تو قدرے ہم ان کو انسان کے ہمدرد سمجھیں گے، لیکن بنیادی تہذیبی تعلیمات سے دور ہوں گے۔ لیکن اگر وہ انسانی ہمدردی پر بھی پورا نہیں اترتا تو پھر وہ دعوے داری ہوگی، جیسے یہاں پر ہمارے
اندر بھی کئی سوشلزم کے علمبردار ہیں، لیکن ان کی بانیوں کو دیکھا جائے یا وہ جاگیردار ہے یا سرمایہ دار ہے، اور انسانی ہمدردی کے علمبردار نہ سرمایہ دار ہوتے ہیں نہ جاگیردار ہوتے ہیں، کیونکہ جاگیردار کو ان کی جاگیروں میں رہنے والے ان کی کسانوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھنا ہے۔ اگر ان کا وہ رویہ انسانی ہمدردی پر منحصر نہ ہو تو وہ عام انسانیت کے ساتھ کبھی بھی ہمدردی کا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہاں کہاں جاگیردار ہماری لیڈرشپ میں، اور ہم سرمایہ داروں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، ان کے سرمایہ کے حصول کے مراکز میں ان کے مزدوروں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر وہاں پر ان کا وہ رویہ انسانی ہمدردی پر منحصر نہ ہو تو وہ عام معاشرے میں بھی انسانوں کا نمائندہ بن کر کبھی بھی انسانی ہمدردی کا نتیجہ نہیں دے سکیں گے، اور قوم کا تجربہ ہے، دیکھتے آئے ہیں۔ تو ہم نے یہ جائزہ بھی لیا ہے، لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس معاشرے میں رہنمائی کے لیے ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی زیادہ انسانی ہمدردی کے راہ الاپ رہا ہے یا پھر پرانی آیتوں کی زیادہ زوردار تلاوتیں کر رہا ہے یا احادیث مبارکہ کی بڑی بڑی درسیں پڑھا رہا ہے، بلکہ بنیادی چیز جو اصولیین نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ من جہل بأہل زمان فہو جاہل، یا من لم یکن عالما بأہل زمان فہو جاہل، جو اپنے زمانے کی گرد و پیش کے حالات سے ناواقف ہو وہ جاہل، پھر بھلے وہ درس قرآن سے کیوں واسطہ نہ رکھتا ہو، وہ درس حدیث سے کیوں واسطہ نہ رکھتا ہو، وہ فقہ سے کیوں واسطہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ سیاست اور قومی رہنمائی یہ الگ الگ خود ایک علم ہے، خود ہی ایک تجربے کا میدان ہے۔ اور پھر مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ مطلب یار عرف زمانے ہی کو ہو جائے، جو زمانے کی معرفت نہ رکھتا ہو جائے، ملم یعرف احوال زمانے ہی کو ہو جائے، جو زمانے کے حالات کو نہ جانتا ہو جائے، من لم یعرف رجال زمانے ہی کو ہو جائے، جو زمانے کے لوگوں کو نہ جانتے ہو جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو قومی رہنمائی کے لیے صرف خواندگی کی بنیاد پر میدان میں اترتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ قوموں کو باہم دست و گریبان کیا، وہ پھر سنی مکتبہ فکر سے ہو یا پھر شیعہ مکتبہ فکر سے ہو، جنہوں نے بنیاد صرف خواندگی کو بنایا ہو، وہ گرد و پیش کے حالات کو نہ جانتے، تو وہ اپنے اپنے ماحول کی بنیاد پر کوئی ماہ رمضان میں آپے سے باہر ہو جائے گا، کوئی ذیقعدہ اور ذوالحجہ میں آپے سے باہر ہو جائے گا، کوئی محرم میں آپے سے باہر ہو جائے گا۔ جس طرح ہم اپنے عبادات کے لیے ان اشہر کو، ان مہینوں کو خاص طور پہ پیش نظر رکھتے ہیں، وہ عالمی طاقتیں جو تمام امت مسلمہ کو باہم دست و گریبان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی غافل نہیں ہے، وہ بھی انہی مہینوں میں سرگرم رہنے والے تمام تر خطباء اور علماء کو باقاعدہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے بچنا ہوگا کہ وہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس رہنمائی میں بنیاد کس چیز کو بناتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس راستے کو، جس عمل کو اختیار کیا تھا، انہوں نے اس میں صرف خالی بولی زبانی دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنے تجوریاں مال سے نہیں بھری تھی، ورنہ اس زمانے میں بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا ایسے اس زمانے کے ظالم اور جابروں کی تائید کر کے، لیکن جب انہوں نے اپنے زمانے کی جبر کی تائید نہیں کی، وہ میدان میں اترے ہیں، تو انہیں مال و زر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کو حقیقت پسندی کو عیاں کرنے کی ضرورت تھی
جب انہوں نے حقیقت پسندی کو عیاں کیا ہے تو آج ہمارے اس دور میں وہی حقیقت پسندی ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے۔ ان کا وہ علم برداری جو اس زمانے میں انہوں نے اختیار کیا وہ امت مسلمہ کو باہم دست و گریبان کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت کے درمیان راہ مستقیم پر اور راہ غلط پر چلنے والوں کے درمیان تمیز کرانے کے لیے تھا، اور اس تمیز کرانے میں اقدام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نہیں کیا گیا تھا۔ وہ خون کے پیاسے نہیں تھے۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آئے، حقیقت کی وضاحت کے لیے آئے۔ تم خبردار ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو خون آلود نہ کرو۔ لیکن مد مقابل پر جب بدبختی آ گئی وہ بدبختی ان کی تقدیر بنی تھی۔ بالآخر اس مبارک خون کے قطرے زمین پر گرائے گئے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا۔ تو یہ بدبختی ہے انسانیت کی، اور اس زمانے میں بھی اس تعلیمات کو اختیار نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ارد و پیش کے چمکتے ہوئے حالات اور معاملات کے لپیٹ میں ڈال دینا یہ گمراہی ہے، اور حقیقت پسندی تک اپنے آپ کو پہنچانا یہ خیر کی طلب ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اس طرح کے مواقع اور اس طرح کے مہینوں میں ان تعلیمات کی بنیادی حقیقت کو سمجھیں۔ اگر رجب آتا ہے تو استقبال رمضان میں پہلے سے بیدار ہونا ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنے سدھارنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اگر ذوالقعدہ اور ذوالحجہ آتا ہے تو ہمیں اس بات کی جانب متوجہ ہونا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کن لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے حج پر جانے کے لیے، اور جب حج پر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کس قدر سدھار پاتے ہیں، اور میدان عرفات میں ہم میدان حشر کے نظارے سے کس قدر سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم نے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ حسینیت کی تعلیم کیا ہے۔ اس حسینیت کی تعلیم میں امت کو باہم دست و گریبان کرنا ہے، نفرتیں پھیلانا ہے، عداوتیں پھیلانے ہیں، بغض و حسد پھیلانا ہے، یا پھر انسانیت کو باہم شیر و شکر کرنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا البذی ولا الفاحش، کہ مؤمن نہ تانے دیتا ہے، نہ گالی دیتا ہے، نہ گال گلوچ کرتا ہے، نہ برائی کرتا ہے۔ اور پھر مومن کے بارے میں کہا ہے کہ لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ نہ بغض پھیلاؤ، نہ حسد پھیلاؤ، نہ پیٹ پھیرو۔ تو آج جو ہوتا ہے ان معاملات میں وہ سارے جب ان ہدایات سے ہٹ کر ہے، پھر وہ چاہے زمانے کے شیخ و تفسیر ہو، وہ زمانے کے شیخ الحدیث ہو، وہ زمانے کے فقیہ اعظم کیوں نہ ہو، اگر وہ ان بنیادی رسول اللہ کے فرامین سے ہٹ کر وہ بغض بھی پھیلاتے ہیں، وہ حسد بھی پھیلاتے ہیں، وہ نفرت بھی پھیلاتے ہیں، وہ پیٹ پھیرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ امت کے رہنماؤں میں سے ہے، بلکہ وہ امت کو عذاب میں ڈالنے والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے ممتاز کر کے دین الہی اور راہ راست پر چلنے کی کامل توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں جناب مفتی مولانا محمود الحسینی صاحب حفظہ اللہ سے، کہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور آپ یہاں پر تشریف لے آئے اور اپنی قیمتی کلمات سے و آرائش سے ہم سب کو مستفید فرمایا۔